السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، گولڈن ایریز آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کے واقعات کو لے کر ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ رات خاموش تھی، مکہ کی گلیاں سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی اور لوگ بے خبر تھے کہ آج کی رات زمین و آسمان تک ایک سفر ہونے والا ہے جب قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کے امین حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، مگر آج وہ صرف پیغام لے کر نہیں آئے تھے۔ آج آسمانوں کی طرف سے ایک خاص دعوت آئی تھی، ایک نورانی سواری براق جس کی رفتار نگاہوں سے بھی تیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں وہ سفر شروع ہوا جس کے بارے میں سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے بیت المقدس، وہ مقدس سرزمین جہاں بے شمار انبیاء نے سجدے کیے تھے، آج وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر امامت کے لیے آگے بڑھے حضور علیہ السلام۔ یہ وہ لمحہ جب تمام انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، گویا آسمان بھی اعلان کر رہا تھا کہ اب نبوت کا تاج اپنے آخری وارث کو مل چکا۔ نماز کے بعد سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل حیرت تو اب شروع ہونے والی تھی۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام جن کی حسن کی مثال دی جاتی تھی، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہر آسمان پر خوش آمدید کے الفاظ تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ پھر وہ مقام آیا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو جل جاؤں گا۔ اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ وہاں جہاں انسانی عقل رک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، اپنی قدرت کا عجائبات دکھائے اور امت محمدیہ کو نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ صرف ایک ہی رات میں ہوا، مگر صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو مکہ میں ہنسی کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے آگے ابو جہل تھا۔ وہ گلی گلی گھومتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا اور طنزیہ انداز میں کہتا، سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس بھی ہو آئے اور آسمانوں کا سفر بھی کر آئے۔ کافر کہے لگاتے، مذاق اڑاتے۔ پھر کچھ لوگ امتحان لینے پہنچ گئے، کہنے لگے، اگر واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ذرا اس کی کیفیت بیان کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منظر بیان کرنا شروع کر دیا، دروازے، راستے، عمارتیں۔ وہ حیران رہ گئے، مگر ضد ابھی باقی تھی۔ کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے، فلاں دیوار میں کتنے طاق ہیں اور فلاں چھت میں کتنی کڑیاں ہیں؟ یہ ایسے سوال تھے جن پر عام آدمی کبھی غور ہی نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سوال کا درست جواب دے دیا۔ اب بھی وہ نہ مانے، کہنے لگے، اچھا ہمارا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قافلہ فلاں مقام پر ہے، اس میں اتنے اونٹ ہے اور سب سے آگے خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا اور وہ فلاں دن سورج نکلتے ہی مکے میں داخل ہوگا۔ کافر خاموش ہو گئے، کہنے لگے، ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ قافلہ کرے گا۔ پھر وہ دن آیا، لوگ مکے سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ سورج طلوع ہوا اور دور سے ایک قافلہ نمودار ہوا۔ سب سے آگے واقعی خاکی رنگ کا اونٹ تھا۔ قافلہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی، مگر سچ سامنے آنے کے باوجود
انکار کرنے والوں نے سر جھکا کر ایمان قبول نہ کیا۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو جادوگر ہو، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی۔ یہ اعلان تھا کہ زمین والے اگر چاہے ٹکرا دیں، آسمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور کمنٹس کیجئے گا۔